مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے مرزا صاحب کے ماننے والوں کا ایک نیا دھوکہ اور فریب، کیونکہ ان کا نام ہی فریب ہی رکھ سکتے ہیں، جس پر چاہے یہ ناراض ہوں تو ہم کیا کریں، وہ کرتے رہیں اور ہم اس کا نام بھی نہ لیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو جو ان کا کام ہے وہ تو یہی ہے، دجل و فریب۔ تو ایک مشہور ان کا فریب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو آنے کی پیشگوئیاں ہیں، بلکہ خبریں ہیں، ان میں یہ تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو نام ہے نا، نام جس کو عربی میں علم کہتے ہیں، اسم بھی کہتے ہیں، ہم نام کہتے ہیں، یہ اس میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے نا، اس سے مراد عیسیٰ نہیں ہے۔ یعنی ایک جو نام ہوتا ہے کسی شخصیت کی پہچان کے لیے ہوتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ پھر بعض دفعہ نام مل جاتے ہیں تو مزید پہچان کے لیے والد کا نام لے لیا جاتا ہے، فلاں بن فلاں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب مزید واضح ہو گیا، اگر دو عمر ہیں تو ایک خطاب کے بیٹے۔ اسی طرح سے حضرت بعض دفعہ اس سے بھی واضح نہیں ہوتا تو دادے کا بھی لے لیتے ہیں نام۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ والد نہیں تھے، وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے، جس کی وجہ سے ان کو آدم علیہ السلام کا مثیل ٹھہرایا گیا۔ بہرحال وہ موضوع نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن مریم بولا جاتا ہے قرآن پاک میں، احادیث میں ان کو والدہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی طرف۔ تو جہاں پر بھی لکھا جاتا ہے ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم، یوں کر کے لکھا جاتا ہے تاکہ ان کی مزید جو ہے وہ پہچان ہو جائے اور مزید کھلم کھلا تعارف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کی طرف بھی اشارہ ہو جائے، اور نشان بھی اپنی جگہ ہے اور معجزہ بھی ہے ایک طرح سے، وہ بھی سب کچھ واضح ہو جائے۔ اب جو اصل موضوع ہے ویڈیو کا، وہ تو آپ کے سامنے مرزا صاحب کے ماننے والوں کا ایک دھوکہ لانا ہے، سامنے لایا جائے تاکہ آپ کو مزید ان کی پہچان ہو کہ کیسے کیسے یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جماعت احمدیہ کا گروپ ہے انصاف 3، جیسا کہ آخری آڈیوز میں جب بات آئے گی یہ غلام سرور صاحب کی، وہ بھی بتائیں گے کہ یہ جماعت احمدیہ کا چینل ہے۔ تو غلام سرور صاحب جو ہیں یہ پہلے مسلمان تھے، پھر انہوں نے اسلام کو ترک کیا اور مرزا صاحب کی غلامی میں چلے گئے، حضور علیہ السلام کی غلامی کو چھوڑ کے۔ تو ان کا کام ہے دجل و فریب جو ہے، یہ تو ان کی عادت اب فطرت میں داخل ہو چکا ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ تو ان کے خون میں رچ بس جاتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، تو یہ تو سب نے رٹا ہوتا ہے کہ جی وہ تو فوت ہو گئے ہیں قرآن کی روح سے، اور روحانی خزائن میں تو ایک جگہ لکھا ہے کہ 200 کے قریب آیتیں اس پر دلالت کر رہی ہیں، تو وہ کبھی پیش نہیں کر سکتے، ثابت کر نہیں سکتے۔ تو چونکہ بہرحال اس کا موضوع نہیں ہے تو کہتے ہیں اس لیے چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام بولا جاتا ہے تو اس سے کوئی اور مراد ہوتا ہے، جی آنے والے کا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے کہ یہ رٹا ہوتا ہے، آنے والا کون آنے والا ہے یہ نہیں پتہ،
بھئی آنے والا کیا ہوتا ہے؟ کوئی نام حضور علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا؟ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے سکتے تھے تو اگر کسی اور نے آنا تھا تو اس کا نام لے سکتے تھے، وہ بھی نہیں لے سکتے تھے؟ وہ کیوں کسی ایک جگہ پر بھی نہیں لیا مرزا صاحب کا نام؟ یہ کیا وجہ ہوئی؟ یہ تو نعوذ باللہ گمراہی کا سامان بنتا ہے کہ ہر جگہ پر استعارہ ہی، جس کو یہ استعارہ بولتے ہیں، پتہ ان کو ہوتا نہیں استعارہ کیا ہے، ہر جگہ استعارہ. حالانکہ جہاں پر کوئی استعارہ ہو، کنایا ہو، وہاں پر کوئی قرینہ ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. عام طور پر یہ اس کو استعارہ تصریحیہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے تو استعارہ ہی رٹا ہوتا ہے، ان کو تصریحیہ کا نہیں پتہ ہوتا. بہرحال اس کے اندر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کو مصرحہ بھی کہتے ہیں، استعارہ بالتصریح بھی کہتے ہیں. اور جو مشبہ ہے یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تصریحیہ کی ہی کیا، کوئی بھی استعارہ ہو، کنایہ والا ہو، مکنیہ، تخیلیہ، ترشیحیہ، سب میں مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دی جانی ہے کہ یہ ہم فلاں کو فلاں سے تشبیہ دے رہے ہیں، معلوم ہونا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر زید ہوگا تو بھی ہم کہیں گے نا کہ زید شیر جیسا ہے. اگر زید کا ہی پتہ نہ ہو کہ جس کو تشبیہ دینی ہے تو اس کو تشبیہ کیا دیں گے؟ جسے اگر ہم بہادری میں تشبیہ تو دے دیں شیر کے ساتھ، لیکن زید کا ہی پتہ کوئی نہیں ہے تو پھر کیا تشبیہ کیا ہوئی؟ تو یہ ایک فطری اور عام سی بات، عام فہم سی بات ہے. تو جب جماعت احمدیہ جو ہے مرزا صاحب کو مشبہ بنا رہی ہے کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کو عیسیٰ کہا گیا ہے، تو وہاں تو کوئی مرزا صاحب کو جانتا ہی نہیں ہے صحابہ کے اس دور میں. تو اب مرزا صاحب کہاں سے اب مشبہ بن گئے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. اور یہ بات ایک عام موٹی سی عقل کی بات ہے، کہ بالکل فطری اور شعوری سی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب کے جو ماننے والے ہیں وہ اکثر یہی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ وہ آنے والا، انہوں نے اب مشبہ کی جگہ آنے والا ایک لفظ رکھ دیا ہے، اور وہ یہ اکثر بول ہوتے ہیں آنے والے کو کہا گیا، آنے والے کو کہا گیا. حالانکہ آنے والا نہ تو کوئی نام ہے، نہ کوئی کسی کی پہچان ہوتی ہے اس سے کہ آنے والا جو ہے وہ کیا ہے. آنے والے کو عیسیٰ کہا گیا ہے، تو آنے والا کوئی اصطلاح کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہر بندہ ہی آنے والا ہوتا ہے. تو یہ ان کی انتہائی کمزوری اور کمزور استدلال ہے کہ آنے والے کو عیسیٰ کہا گیا. آنے والا کوئی چیز نہیں ہے، آنے والا کوئی نام نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، آنے والا تو ہر بندہ ہی ہے. تو اپنے استدلال کی جو ہے کمزوری کو چھپانے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے آنے والا ایک نام رکھا ہوا ہے. جی آنے والے کو عیسیٰ کہا گیا. آنے والا نہ تو کسی حدیث میں یہ ہے آنے والا، نہ کچھ اور ہے. آنے والا کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی نام کہیں بھی آنے والا نہیں آیا. ہمیشہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یا ان کا نام یا کنیت ہی آئی ہے ابن مریم. تو وہاں پر استعارے کا تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر سیدھا سیدھا تو نام ہی لے دیا گیا ہے. استعارہ تو ہوتا ہے کسی سے تشبیہ ہو، کوئی مجاز ہو، مجاز مستعار ہو، وہاں پہ ہوتا ہے. یہاں پر تو کسی کو دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک ہی ہے، نہ مشبہ بھی کوئی ہے نہ کچھ اور ہے. اگر یہ مشبہ بھی بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو مشبہ پھر کہاں ہے؟ کوئی مشبہ دور دور تک ہے ہی نہیں جس کی سے تشبیہ دینی ہو. مرزا صاحب کا دور دور تک کوئی اشارہ ہی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ایک لفظ کھاڑ لیا آنے والا، آنے والا. معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک مثال ہے اس کی کہ فرعون کو حدیث میں کہا گیا فرعون هذه الامہ، کہ وہ فرعون ابو جہل کو کہا گیا، ابو جہل کو کہا گیا فرعون هذه الامہ، کہ وہ اس امت کا فرعون تھا، بڑا تکبر تھا اس کے اندر بھی. تو اب فرعون کو، ابو جہل کو تشبیہ کہ دی جا رہی ہے، ایک اس کو تصریحیہ استعارہ کہتے ہیں. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو مشبہ ہوتا ہے اور مشبہ بھی، یعنی جس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ مشبہ، وہ کون ہے؟ ابو جہل. اور مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وہ دونوں معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اب ہم جانتے ہیں ابو جہل کون تھا، اور اسی طرح فرعون کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، قرآن میں جس کا ذکر ہے، جو متکبر بادشاہ تھا، لقب تھا اس کا فرعون. تو دونوں کا معلوم ہے ہمیں.
لیکن اب انہوں نے دو لفظ رٹے ہوتے ہیں، اور بعض جو سادہ لوگ عوام ہوتی ہے ان کو وہ بھی نہیں پتہ ہوتی، تو اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے استعارہ، کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہہ رہا ہے کہ قادیانی کہہ رہا ہے کہ استعارہ کے طور پر نام دیا گیا، یہ کیا بلا ہے؟ اب خود قادیانی کو بھی پتہ نہیں ہے، اس نے بس ایک رٹا لگایا ہوا ہے جس سے وہ عام آدمی کے ذہن کو تشویش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو خود اس کو بھی نہیں پتہ کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہا جا رہا ہے ینزلو ابن مریم، یا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ابن مریم اتریں گے، اگر یہ استعارہ ہے تو یہ کس شخص کو کہا جا رہا ہے، وہ کون شخص ہے، اس کا بھی تو کسی کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ کیسا اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ مرزا قادیانی کو کہا ہے، تو اس میں یعنی کہ مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہو، تو وہاں پر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے مرزا قادیانی کو۔ صحابہ کرام میں سے کون جانتا ہے نعوذ باللہ اس شخص کو، جو پیدا ہی کتنی صدیوں بعد ہوا ہے؟ جبکہ جو استعارہ تصریحی آتا ہے اس میں تو مشبہ بھی معلوم ہوتا ہے، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ فرعون اس امت کا جو ہے ابو جہل وہ اس امت کا فرعون ہے۔ بھئی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ابو جہل ہے اور یہ فرعون کہا جا رہا ہے، یہ فرعون یہ ہے۔ جس شخص کا پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو مرزا قادیانی کا، وہ اس میں وہاں پر کیا استعارہ ہونا ہے اور کسی کو کیا سمجھ آنی ہے؟ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی کیا کبھی کسی صحابی نے پوچھا حضور علیہ السلام سے بھئی یہ کون ہے، عیسیٰ ابن مریم کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ یہ قادیانی یا نیچری یا کہتے ہیں، تو اب کس نے آنا ہے؟ کوئی سوال ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہی آئیں گے۔ بہرحال یہ بات تو تمہید کی بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلام سرور صاحب کیسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور کیسے دجل کرتے ہیں، کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ حدیث میں تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، اس طرف چلتے ہیں۔ تو یہ مسند احمد کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے غلام سرور، تو انا اول الناس بعیسی ابن مریم۔ اب اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آیا ہے، کئی دفعہ کہے گا کہ نام ہے ہی نہیں۔ بہرحال پھر کیا کہتے ہیں جی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام، اصل تو حدیث میں تو یوں ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے انتہائی قریبی ہوں، اور اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا، جیسا کہ میں آگے جا کے وضاحت بھی کر دوں گا آڈیو میں، وہ بھی میں پلے کر دیتا ہوں۔ تو اس کو کیا کہتا ہے کہ ابن مریم کے بہت قریب ہوں، ابن مریم کہلانے کا حقدار ہوں، اور میں ہی ابن مریم ہوں۔ تو یہ پھر ایک جو عبداللہ صاحب ہیں وہ کئی دفعہ پوچھتے بھی رہے بھئی کہاں فرمایا یہ، کچھ ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ تو حدیث تو ان کو آتی نہیں تھی، بس آدھا ایک جملہ یاد کیا ہوا تھا، تو پہلے تو کہتے رہے بھئی اپنے علماء سے پوچھ لو جا کے، ان کو آتی ہوگی۔ وہ عبداللہ صاحب نے اصرار کیا بھئی لگا حوالہ آپ دے رہے ہیں، پوچھیں ہم جا کے، یہ تو کوئی اصول نہیں ہے۔ بہرحال جب میں پہنچا تو میں نے وہ ان کی آڈیو سنی، تو وہ بھی آپ کو بھی پہلے سنواتا ہوں، بلکہ پہلے آپ اس کی آڈیو سن لیں۔ پہلے یہ جی عبداللہ صاحب کون ہے؟ عبداللہ صاحب آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بابن مریم، انا اولا بابن مریم، میں ابن مریم کے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں، میں ابن مریم کہلانے کا حقدار ہوں، میں ہی ابن مریم ہوں۔ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن مریم ایک محاورہ ہے، اور مرزا غالب نے فرمایا تھا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے محاورے جانتے تھے، بہترین استعمال ان کا جانتے تھے۔ تو اب یہ دھوکہ مت کھاؤ کہ مرزا صاحب کیسے ابن مریم ہو گئے،
یہ اللہ کا کرنا ہے جو کچھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، یہ مکمل اطاعت سے اللہ تو جانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گزر گئے، اللہ تو جانتا ہے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تو وہ بالکل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام دیا ابن مریم کا آنے والے کو. وہ جو اصلی ابن مریم ہے وہ تو فوت ہو گئے 3000 سال پہلے جناب. جی عبداللہ صاحب، میرے حدیث لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، پھر اس کو ویڈیو ہے، پھر یہ سنیں. اچھا، تو اس کے اندر آپ نے سنا اس نے یہ باتیں کی ہیں، اور عنوان دیکھیں کیا دے رہا ہے جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محاورات کا بہترین استعمال جانتے تھے. تو یہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ایک محاورہ ہے. یوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہ محاورہ جی ہے، بن گیا ہے، یہ کوئی نام وغیرہ نہیں ہے. ایک اتنا بڑا دھوکہ ہے، ایک نام کو تبدیل کر کے کیا بنا دیا ہے. اب اگر اس طرح عام عدالتوں میں ہو، عام دنیاوی قانون میں، میز کا مطلب میز نہ لیں کوئی اور لے لیں، کرسی کا مطلب کرسی نہ لیں کوئی اور لے لیں، تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. تو یہ ان قادیانیوں کی حالت ہے. یہ خرید و فروخت میں بھی 50 میں کا مطلب 5 لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور مرزا صاحب کے حوالے موجود ہیں، اس طرف ابھی ہم نہیں جاتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے محاورے جانتے تھے، بہترین استعمال ان کا جانتے تھے. دیکھیں کتنا یعنی عنوان کتنا خوشنما بنا کے دیتے ہیں، بھئی وہ بڑے محاورے جانتے تھے، بڑا علم تھا، کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تو جانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گزر گئے، اللہ تو جانتا ہے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. دیکھیں ساتھ ہی میسنے بھی بن جاتے ہیں، بڑے جناب ڈرامے بازیاں دیکھیں ان کی. تو وہ بالکل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام دیا ابن مریم کا آنے والے کو. بھئی وہ تو قرآن نے نام دیا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینا، قرآن میں لکھا ہوا ہے ذالک المسیح ابن مریم، یہ ہے مسیح ابن مریم، سب کو پتہ ہے. تو یہ تم نے خود ہی نیا بندہ بنا کے نام دلوا دیا ہے، جھوٹ بول رہے ہو. وہ جو اصلی ابن مریم ہے وہ تو فوت ہو گئے 3000 سال پہلے جناب. لو بھئی 3000 سال پہلے، 2020 ابھی چل رہا ہے، 2020 سال ان کو پیدا ہوئے ہیں، یہ 3000 سال پہلے ہی مار چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جھوٹ کے کوئی سر پیر ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو ان کی آڈیو تھی. اب اس کی جو ہے جواب جو میں نے دیا تھا جب میں آیا گروپ میں، تو اس کے بعد والی آڈیوز بھی سناتا ہوں میں. تو اس میں تو اس نے ٹال مٹول کی، آڈیو لگائی کوئی نہیں، لوگوں نے بار بار پوچھا. تو جب میں نے دیکھا تو میں نے پھر اصل حدیث لگائی مسند احمد بن حنبل کی. یہ آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 15 ہے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 398. تو یہ عبداللہ صاحب نے بھی آڈیو ٹیگ کی تھی، دوبارہ لگائی تھی، تو اس کو ٹیگ کر کے میں نے پھر یہ 1 منٹ 15 سیکنڈ والی اس کی آڈیو تھی، اس کو ٹیگ کر کے میں نے 1 منٹ 1 سیکنڈ کی آڈیو یہ پہلے آپ سن لیں. تو یہ غلام سرور صاحب نے سری ہیرا پھیری کی ہے حدیث کے ساتھ، انا اول الناسی عیسیٰ بن مریم. اس کا مزہ یہ کر رہے ہیں کہ خود کو عیسیٰ بن مریم کہہ دیا ہے، حالانکہ حضور نے یہ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں لوگوں میں سے، اس لیے کہ لم یکن نہیں تھا بینی و بینہ نبی، میرے درمیان اور ان کے درمیان میں کوئی نبی، یعنی ہم دونوں کے درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا، مجھ سے پہلے وہ تھے اور ان کے بعد میں ہوں، تو اس لیے میں گویا کہ سب سے قریبی ہوں ان کے. وَإِنَّهُ نازل، بے شک وہی نازل ہوں گے، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا. پھر آگے ان کا حلیہ لکھا ہے پہچان کے لیے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نام جو ہے وہ اپنے کو دے دیا. واہ بھائی واہ، کتنے جھوٹ بولتے ہیں تو جل کرتے ہیں. جی عبداللہ صاحب، آپ بار بار جھوٹ بول رہے ہیں، بار یہ بار آپ کے جھوٹ سامنے بول واضح رہے ہیں. ہو گیا کہ اصل جی حدیث کیا 40 سال تھی اور جس کو اس نے کیا بنانے کی کوشش کی.
جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر سکے اور مرزا قادیانی کے اوپر فٹ کر سکے۔ اب جب عبداللہ صاحب نے کہا ابھی حدیث لگاؤ جی، گانا گانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوسری آڈیو سنیں پھر کیا کہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس حدیث تو تھی نہیں، ایک دو تین لفظ یاد تھے اس کو، تو اس نے بس وہ رٹا لگایا ہوا تھا، اس سے آگے حدیث خود ہی بنا لیتے ہیں۔ یہ سنیں پھر کیا کہتا ہے۔ جی عبداللہ صاحب، میرے حدیث بس اس لگانے کو سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، پھر اس کو جھٹلانے لگو گے۔ بہتر آپ اپنے استادوں کے پاس جائیں، اپنے استادوں کے پاس جائیں، انہیں کہیں یہ حدیث میں نے سنی ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو تصدیق کر دیں گے، آپ کی تسلی ہو جائے، کیونکہ آپ ان کی مانتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ نے آج تک یہ حدیث سنی اور میں نے سن لی ہے؟ جی عبداللہ صاحب، ابھی یہ بتایا تھا کہ جو لفظ جو میں نے بولے ہیں، دیکھیے یہ کہہ رہا ہے عربی الفاظ میں نے بولے ہیں، آپ اس طرف آ نہیں رہے تک، آپ کو حدیث کے الفاظ بھی یاد نہیں ہوئے میں نے کیا بولا ہے، وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، کیوں آپ نے غور سے نہیں سنا؟ عربی الفاظ میں نے بولے ہیں، آپ اس طرف آ نہیں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بابن مریم، اس کا ترجمہ کر لو، کروا لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انہوں نے بات ضرور کہی ہے اور یہ نکل آئے گی جناب، اور آپ کا بھی امتحان ہے، آپ کے استادوں کا بھی امتحان ہوگا، آپ جائیں استادوں کے پاس اور ان سے پوچھیں جی یہ حدیث ہے کہ نہیں، تاکہ ان کا بھی امتحان ہو جائے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا آپ ان کو جھٹلا رہے ہیں اور حدیثوں کو مطلب جھٹلانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھپانے میں، ملے میٹ کرنے میں، چھپانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ابن ہاں مریم بس یہ کہلانے کا نبی صلی حقدار اللہ علیہ وسلم نے ہوں، فرمایا انا میں ہی اولا ابن بابن مریم مریم، ہوں، اس کا یہ ذرا دیکھیں انا اولا عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا، کہہ رہے ہیں ابن مریم۔ ترجمہ کر لو، کروا لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انہوں نے بات ضرور کہی ہے اور یہ نکل آئے گی جناب، اور بس آپ کا بھی امتحان ہے، آپ کے استادوں کا بھی امتحان ہوگا، آپ جائیں استادوں کے پاس اور ان سے پوچھیں جی یہ حدیث ہے کہ نہیں، تاکہ ان کا بھی امتحان ہو جائے۔ ہاں، ہمارا امتحان لے رہا ہے، ان کا اور ان کے استادوں کا امتحان لے رہا ہے، خود کا پتہ کوئی نہیں حالت کیا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا آپ ان کو جھٹلا رہے ہیں اور حدیثوں کو مطلب جھٹلانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ شک بھی نہیں کر سکتا، یہ آپ غور کریں۔ یہ عبداللہ صاحب کی آڈیو سنیں، وہ پھر کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو تم نے آڈیو کی ہے اس کو ٹیگ کر کے کہا تمہارے یہ الفاظ ہیں، تم سنو پھر بیان کرو یہ کہاں پر حدیث ہے، لیکن کوئی جواب نہیں، وہ حدیث بھی پھر میں نے ہی لگائی۔ اچھا الٹا عبداللہ صاحب کو اگلی آڈیو دیکھیں، عبداللہ صاحب کے آگے والی میں وہ سناتا ہوں، وہ اس میں عبداللہ صاحب کو بلیم کر رہا ہے، ان کو الزام۔ میں ابن مریم کہلانے کا حقدار ہوں، میں ہی ابن مریم ہوں، یہ ذرا اپنا آڈیو سن لے حضرت، اور یہ حدیث بتائے اب کہ آپ نے خود کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی ابن مریم ہوں، میں ابن مریم کہلانے کا حقدار ہوں، ذرا سن لے اپنے آڈیو پھر بات کرے۔ جی عبداللہ صاحب، آپ نے میری آڈیو صحیح طرح سنی نہیں، بالکل آپ ایسی بے احتیاطی نہ کریں، میں نے وہاں ساری وضاحت کر دی ہے، عربی بھی بول کر اور اس کا ترجمانی بھی کر دیا، آپ نے سننے کی کوشش نہیں کی، ایسا بالکل نہ کریں جناب، اور میں یہاں نیچے دوبارہ وہی اپنی آڈیو ڈال دیتا ہوں، اس کو سنیں گے آپ کو تو پتہ چل جائے گا، میں نے تو وہاں ساری وضاحت کر دی ہے، عربی کی ترجمانی بھی سب کچھ کر دی ہے۔ جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسرائیلیوں کا نبی ہوں یا عیسیٰ ابن مریم ہوں، انہوں نے کہا میں حقدار ہوں ابن مریم کہلانے کا، اس میں عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے، انا اولا ابن مریم، میں ابن مریم کہلانے کا بہت حقدار ہوں، میں اس کے بہت قریب ہوں ابن مریم کے۔ سمجھے نا بھیا، آپ نے میری آڈیو نہیں سنی، اس میں میں نے ساری وضاحت کر دی ہے، اور باتیں پھر وہی سنا دے گا۔
اور میں ساری وضاحت کر دی ہے، عربی کی ترجمانی بھی سب کچھ کر دی ہے جی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسرائیلیوں کا نبی ہوں یا عیسیٰ ابن مریم ہوں، انہوں نے کہا میں حقدار ہوں ابن مریم کہلانے کا، اس میں عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے، انا اولا مریم ہوں، انہوں نے کہا میں حقدار ہوں ابن مریم ہوں، کچھ کر دی ہے جی، میں اسرائیلیوں کا نبی ہوں یا عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ ایسا بالکل نہ کریں جناب، اور میں یہاں نیچے دوبارہ وہی اپنی آڈیو ڈال دیتا ہوں، اس کو سنیں گے آپ کو تو پتہ چل جائے۔ یہ دیکھیں وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں وہی آڈیو ڈال دیتا ہوں، یعنی کہ اس پہ قائم ہے، اور یہ نیچے دیکھیں 1 منٹ 15 سیکنڈ کی وہ آڈیو ڈال بھی دی ہے 8:14 پر، غلام سرور نے بھی ڈالی ہے، پھر عبداللہ بھائی نے بھی ڈال دی ہے، تو یعنی کہ اس پر ابھی تک قائم ہے۔ اس میں عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے، انا اولا ابن مریم، پھر وہی بات کہہ رہی اس میں عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے، اور کہہ رہا ترجمانی کر دی ہے۔ بھئی تمہیں لفظ ہی 3 آتے ہیں، تم نے ان کا جو ہے وہ بھی ترجمہ کرتے ساتھ ہی فوراً تحریف اور ہیرا پھیری شروع کر دی، بدل بدل کے جملے لے کر آئے ہو، قریب ہوں، حقدار ہوں ابن مریم کہلانے کا، اس طرح کر کے۔ اچھا 2 باتوں میں فرق کتنا ہے، باریکی کتنی ہے، اس کو یہ خود کہے گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ یوں کہا، وہ آپ سنیں تو ویسے عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک ایک جملے میں یہ اندر ان کے زہر اور دھوکہ چھپا ہوتا ہے، جب وہ کھل کر سامنے آتا ہے تو کتنے معصوم بنتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا یہ کہا، یہ کر کے سنیں ذرا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسرائیلیوں کا نبی ہوں یا عیسیٰ ابن مریم ہوں، انہوں نے کہا میں حقدار ہوں ابن مریم کہلانے کا، اس میں عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے، انا اولا ابن مریم۔ ہاں تو یہ دیکھیں آپ نے ابھی کتنا معمولی فرق ہے، اس کو بھی اب لے کر بیٹھ گیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسرائیلی نبی ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں حقدار ہوں، حالانکہ کہا وہ بھی نہیں ہے، لیکن ان میں فرق ہے، تو عام لوگوں کو یہ بیان نہیں کرنے دیتے، عام لوگوں کے سامنے ان کو پتہ نہیں چلتا، حالانکہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس طرف آیا تھا، جو 1 منٹ 15 سیکنڈ والی آڈیو ہے، یہ سنیں آپ۔ انا اولا ابن مریم، میں ابن مریم کے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں، میں ابن مریم کہلانے کا حقدار ہوں، یہ لے آگے، میں ہی ابن مریم ہوں، یہ ساتھ ہی میں ابن مریم ہوں فوراً آ گیا تھا، تاکہ یہ ابن مریم کا اصل جو معنی ہے اس کو جھٹلا کر محاورے کی شکل دے سکیں۔ تو عبداللہ صاحب نے وہ آڈیو لگا کر پھر کہا بھئی تم لگاؤ اس کا حوالہ، لیکن جواب نہ دارا تھی۔ عبداللہ صاحب کی آڈیو سنیں اگلی 21 سیکنڈ والی۔ اچھا تو اس کے بعد یہ ایک ججہ آیا ہے، جرمنی والا نمبر ہے جس کا آخر میں 019 ہے، ججہ صاحب، تو انہوں نے 1-2 حوالے لگائے، تو وہ بھی میں دکھا دوں آپ کو۔ ملفوظات رومی فی ما فی ہی، ترجمہ عبدالرشید تبسم، ادارہ ثقافت اسلامیہ، یہ لاہور کا ہے، جو ایڈیشن انہوں نے لگایا ہے صفحہ نمبر 47 ہے اس کا، تو اس میں ادھوری بات انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ بہت قریب ہوں، میں ابن مریم کہلانے کا حقدار ہوں، پھر آگے کہتے کہ میں ہی ابن مریم ہوں، تو یہ بات آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف جھوٹ منسوب کیا۔ اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس پر حدیث بیان کرے، ورنہ معافی مانگے کہ میں نے جھوٹ کہا، سمپل سی بات ہے۔ اچھا تو اس کے بعد یہ ایک ججہ آیا ہے، جرمنی والا نمبر ہے جس کا آخر میں 019 ہے، ججہ صاحب، تو انہوں نے 1-2 حوالے لگائے،
تو وہ بھی میں دکھا دوں آپ کو. ملفوظات رومی فی ما فی ہی، ترجمہ عبدالرشید تبسم، ادارہ ثقافت اسلامیہ، یہ لاہور کا ہے. جو ایڈیشن انہوں نے لگایا ہے صفحہ نمبر 47 ہے اس کا. تو اس میں ادھوری بات انہوں نے پیش کی ہے، تو خود تو بڑا کہتے ہیں 3 صفحے آگے لگائیں پیچھے لگائیں. یہاں ادھوری بات پیش کر کے جناب دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ یہ پڑھ کے دیکھ لیں جی کیا ہوتا ہے ابن مریم. تو یعنی کہ وہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نام جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک محاورہ ہے، تو محاورہ قرار دینے کی جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں. تو جو اصل اس عبارت کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ درد جو ہے آدمی کی رہنمائی کرتا ہے. یہ جو دوسرا ایڈیشن میرے پاس ہے، جو میں نے اس کو سرچ کیا، تو یہ ملفوظات رومی، ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور، یہ ہے. اس کا ٹائٹل یہ ہے اور اس کا یہ صفحہ نمبر 48 بنتا ہے. اور یہ اس کے اندر واضح ہے کہ اصل موضوع یہاں پر یہ ہے کہ ہر کام میں درد آدمی کی رہنمائی کرتا ہے. جب تک اس کے دل میں اس کام کے لیے لالچ اور محبت پیدا ہو کر اس کے اندر درد پیدا نہ کر دیں، وہ اس کام کا قصد ہی نہیں کرتا. تو حضرت مریم علیہ السلام کے درد وغیرہ وغیرہ اس کی طرف اشارہ ہوا. تو یہ اصل موضوع ہے اس کا، نہ کہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو حدیث میں آیا ہے وہ آپ کسی کو بھی نام دے لیں یا کسی اور کا نام رکھا گیا ہو، یا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ وہ کوئی محاورہ ہے، جیسا کہ یہ محاورہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل غلط ہے. قرآن جو ہے وہ بتا رہا ہے اسمہ المسیح ابن مریم، کہ وہ ایک نام ہے. جو قادیانی کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے، قرآن جھٹلا رہا اس کو. وہ محاورہ نہیں ہے بلکہ نام ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. تو یہ بات ہے، وہ ایک نام ہی ہے. اب اگر کسی کا نام لیا جائے اور کوئی مثال بیان کی جائے کہ ان کا کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو وہ کوئی محاورہ نہیں بن جاتا، بلکہ وہ واقعہ جو ہوتا ہے وہ صرف واقعہ ہوتا ہے. اس سے نام کے نام ہونے میں فرق نہیں آتا، نام تو نام ہی ہے ابھی بھی. تو یہ بات ہے. اب پچھلے صفحے پر چلیں، صفحہ 47. تو اس کو بھی اگر دیکھیں تو وہاں پر جو ہے 3 قسم بیان کی گئی ہیں، لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہاں پر وہ موضوع ہے، وہ دیکھیں ذرا. اب جو زاہد ہے یہ وہ ہے جو آخرت کو دیکھتا ہے، اور جو عارف ہے وہ جو اول پر نظر رکھتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت توجہ رکھتا ہے، نگاہ رکھتا ہے. اور تیسری قسم دنیا دار لوگ ہیں، جو جانوروں کی طرح کھانے کی چیزوں پر جو گھاس سے زیادہ اوقات نہیں رکھتی ان پر نظر رکھتے ہیں. یہ 3 قسمیں ہیں. تو اب دیکھیں اس کے بعد جو عبارت تھی وہ اگلے پیرے میں وہ ہے کہ ہر کام میں درد آدمی کی رہنمائی کرتا ہے. جب تک اس کے دل میں اس کام کے لیے لالچ اور محبت پیدا ہو کر اس کے اندر درد پیدا نہ کر دیں، وہ اس کام کا قصد ہی نہیں کرتا، یعنی ارادہ ہی نہیں کرتا، اور وہ بغیر درد کے اسے میسر بھی نہیں آتا، خواہ دنیا ہو خواہ آخرت، سوداگری ہو یا بادشاہی، علم ہو خواہ نجوم. جب تک حضرت مریم کو درد سے شروع نہ ہوا وہ درخت کے پاس نہ گئیں. یعنی یہ درد کی ایک طرح سے اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ درد جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. درد کے جب دل میں آتا ہے کسی کام کا، لالچ اور محبت آتی ہے، اور لالچ اور محبت پیدا ہو کر اس کے اندر درد پیدا کرتے ہیں، تب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہ ہمیں درد ہے اس کام کا تو اب ہم کریں. حضرت مریم علیہ السلام کو درد ہوا، ایک مثال دی ہے کہ مریم علیہ السلام کو درد ہوا تو پھر وہ گئیں درخت کے پاس. تو ایسا ہی یعنی ہر کسی کی مثال ہو سکتی ہے. تو چونکہ قرآن میں آئی ہے تو انہوں نے قرآنی مثال دے دی. تو یہ چیز ہے. درد ذہن درخت خرما کے پاس لے کر پہنچا.
تو اب ہمارے جسم نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہر آدمی کا جسم ایسا ہی ہے، درد چاہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی انسان تھیں، ہم بھی انسان ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے۔ تو اس اعتبار سے، بشر ہونے کے اعتبار سے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ بشر ہونے کے، انبیاء بھی بشر تھے، تو بشر بشری حیثیت میں خاص اور دوسری خصوصیات سے ہٹ کر بشری حیثیت میں تو تمام انسانی کمزوریاں ساتھ ہوتی ہیں انسان کے۔ تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا درد ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا درد ہے، عام انسانوں کو بھی درد ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر ہمیں درد پیدا ہوتا ہے تو ہمارا عیسیٰ جنم لیتا ہے، اور اگر درد نہیں ہوتا تو عیسیٰ بھی چھپے راستے سے آیا، پھر اپنے اصل سے مل جاتا ہے، اور ہم اس درد سے محروم رہ جاتے ہیں اور بے بہرا رہتے ہیں۔ یعنی درد ہی اگر پہلا سبب نہیں ہوا، کیونکہ وہ مثال سامنے رکھے نا کہ درد جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ اوپر ملفوظات رومی کے مطابق درد جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ درد سے ارادہ پیدا ہوگا، اور وہ اس کام کا قصد کرے گا، کسی بھی کام کا، اور درد کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب درد سے یعنی کہ ایک نئی چیز آ رہی ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو درد ہوئی، تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو قرآن میں جو کہ واقعہ ہے تو اس لیے انہوں نے اس کی مثال دے دی۔ تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے تو وہ کسی اور انسان کو کہا جا رہا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، تو یہ کہ کتنی اس کی جہالت ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ تو ہر آدمی کے جو مماثلت ہے وہ بیان کی ہے، درد وغیرہ والی۔ تو ہر آدمی کی جو مماثلت ہے عیسیٰ علیہ السلام سے وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے، جو زیر بحث ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ اور تم لوگوں نے جو ثابت کرنا ہے وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ خاص مرزا قادیانی جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے نا میں مسیح ہوں، پھر کہتا ہے میں ہی مسیح موعود ہوں، تو وہ جو ہے نا حدیث میں وہ ہے، وہ یہ تم نے ثابت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کی مماثلت کہیں لکھی ہے تو لو جی یہ تو آج جو مسیح ہو گیا، چل بھائی یہ ثابت کرنے آیا تم، یہ تو پھر ہر آدمی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ کیا عبارت ہے؟ جسم مریم کی طرح ہے اور ہم میں سے ہر آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو چلیں اس پہ کافی بات ہو گئی ہے، اب یہ غلام سرور صاحب کی آڈیو سنیں، یہ جو میری آڈیو کے نیچے ہے۔ جی عبداللہ صاحب، آپ بار بار جھوٹ بول رہے ہیں، بار بار جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی 40 سال پہلے میں نے حضرت مرزا صاحب کے ہاں سے پڑھا، میں نے ایسا کوئی نہیں، میں اس وقت احمدی تھا ہی نہیں۔ آپ عجیب آدمی ہیں یار، اتنے جھوٹ۔ اور پھر جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تم عجیب آدمی ہو یار، تمہاری پتہ نہیں۔ میں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا ابن مریم، اس میں عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے، اور تم جھوٹ پھیلا رہے ہو میرے خلاف یار۔ کوئی بات نہیں، کرتے رہو جو تمہارا کام ہے، حدیثوں کو جھٹلانا، چھپانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لے بھی کیسے دیکھیں مکر کے کہہ رہے میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، اس میں عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے، اور تم جھوٹ پھیلا رہے ہو۔ یہاں بھی کہہ رہے عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ بھی چکر ہوتا ہے ان کا، جو کہتے ہیں نا عیسیٰ کا نام نہیں ہے، ابن مریم ہے، تو ان کا مقصد ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو ہے ہی نہیں تھا، وہ تو انہوں نے نہیں آنا، ان کا نام نہیں تھا، وہ ابن مریم لکھا ہوا ہے، تو ابن مریم کسی کو بھی بنا لو، یہ تو کوئی بھی بن سکتے ہیں ابن مریم، جس کو بھی درد ہوئی وہ ابن مریم بن گیا، چل بھائی، یہ ان کا دجل ہوتا ہے۔ تو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا بھی ہے، تو چونکہ اس نے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، مربیوں نے بٹھا دیا ہے، جھوٹ بھر لیا انہوں نے ذہن میں، اور جھوٹ ان کے خون میں رچ بس چکا ہے،
تو اب یہی کہیں گے عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے، حالانکہ اوپر میں نے آپ نے دیکھا حدیث لگا بھی دی ہے، لیکن لکھا ہے میں نے ساتھ کہ یہ اصل حدیث ہے، لیکن یہ مجال ہے، اس کو توفیق ہوئی ہو دیکھنے کی کیا ہے۔ الٹا میسنا بن رہا ہے، کہہ رہا جی ہمارے خلاف جھوٹ پھیلا دیا ہے تم، اور معصوم بھولے بنتے ہیں کتنے دیکھیں۔ آپ یار کوئی بات نہیں، کرتے رہو اوہ جو تمہارا کام ہے، اوہ ہوئے حدیثوں کو جھٹلانا، اوہ چھپانا۔ اوہ 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 دیکھیں کہ اتنی مکاری والے کام۔ تو یہ پھر میں نے کہا بھائی حدیثوں کو جھٹلا تو تم نے ہے، جھوٹ تو آپ نے حدیث پر باندھا ہے۔ آگے پھر ان کا رونا جو ہے وہ دیکھیں۔ تو میں نے کہا یہ والی آڈیو میں تم نے جھوٹ باندھا ہے، یہ دیکھیں۔ پھر ایک ابوبکر میر صاحب نے بھی یہی بات پوچھی، وہ حدیث کہاں پر ہے؟ تو اس کے بعد نیچے یہ 9:28 پر ایک منٹ اور 12 سیکنڈ والی آڈیو ہے، اس میں یہ رونا شروع کر دی انہوں نے، جی یہ کر دیا، ہمارا چینل ہے تو ہم نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے، ہمارے جھوٹ پھیلنے نہیں دے رہے، اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ آپ سنیں۔ تو پھر میں نے کہا بھائی میں نے تو اس حدیث لگا دی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جھوٹ کی تبلیغ میں رکاوٹ آتی ہے۔ جی سب دوست دیکھ لیں، یہ احمدیہ تبلیغ چینل ہے انصاف گروپ 3۔ تو یہاں دشمن دین پھر رہے ہیں محمد عمر فاروق بٹ صاحب، جو جھوٹ پھیلانے میں، اب جھوٹے الزام لگانے میں بڑے تیز ہیں، سچی حدیثوں کو جھٹلانے میں بھی تیز ہیں۔ اور اسی طرح چند اور احباب پرانے زنگار 2 سال سے یہ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، تبلیغ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے بالکل، ہر وقت ہر کام کو، سچی بات کو جھٹلانے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انصاری صاحب ہیں، وہ شکاگو کے بزرگ ہیں، تو ان کا بھی کام یہی ہے کہ جو کوئی تبلیغی بات کی جائے اور کوئی بولے یا نہ بولے، وہ فٹ اس کے اندر کود پڑیں گے اور اس کو جھٹلانے میں لگ جائیں گے۔ تو نتیجہ تو یہاں صفر ہی ہوگا جناب، 1000 سال تبلیغ کرتے رہیں، یہ مکے کے بدو جو ہیں ان کی وجہ سے کامیابی ذرا بھی نہیں ہوگی جناب۔ جو کوئی پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو یہ نیگیٹو کر دیتے ہیں سراسر۔ قادیان کے بدو کی جو تم تبلیغ کرنے بیٹھے ہو پینڈو کی، تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں مکہ کے بدو۔ واہ بھائی واہ، ویسے تو ہم فخر کی بات ہے اگر ہمیں کہا جائے الحمدللہ، تو لیکن یہ اس کا مقصد تو ظاہر ہے کہ تحقیر کے لیے کہہ رہا ہے کفار مکہ کی طرح۔ اور خیر، تو یہ ایسے کہہ رہا جی، یہ اگلی آڈیو سنیں ایک دو، پتہ ہی کوئی نہیں اس کو۔ جی کون سی اصل حدیث کہاں لگائی ہے سامنے کریں، ہم نے کوئی نہیں دیکھی جناب، نہ کوئی نظر آئی ہے آپ کی۔ جی تو اب اس کو نظر بھی نہیں آنے، یعنی توفیق ہی نہیں ہوئی دیکھنے کی حدیث کو۔ تو یہ پھر میں نے اس کو جواب دیا۔ تو بہرحال یہ تھی اوپر جا کر ان کی حقیقت، اور مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ آج آپ کے سامنے ایک اور ان کا دجل و فریب واضح کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو لے کر ہی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینلز پر اور فیس بک پر شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں پھیلائیں، ٹیلی گرام پر پھیلائیں، تاکہ ان کا دجل جو ہے واضح ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔